تو یوں سمجھیے کہ رمضان اور قرآن یہ نہ کبھی جدا ہوئے ہیں نہ کبھی جدا ہو سکتے، نہ اس دنیا میں نہ کل بروز حشر۔ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، بروز حشر روزے دار کے لیے دن کی عبادت روزہ اس کے حق میں شفاعت کر رہا ہوگا، اور رات کی عبادت تلاوت قرآن اور سماعت قرآن تراویح میں یا ویسے قرآن کی تلاوت رات میں، وہ قرآن جو ہے وہ بروز حشر بندے کے حق میں سفارش کر رہا ہوگا۔ اللہ ان دونوں کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی شفاعت ہے۔ ایک عام آدمی جس کی ہمارے ساتھ بنتی ہے، کبھی اس کے ساتھ ہماری خراب نہیں ہوئی، مناسب تعلق ہے، دعا سلام ہے، کوئی بہت بڑا جگری یار دوست نہیں بھی، لیکن ایک مناسب اچھی حد تک اس کی اگر ہمارے ساتھ بنتی ہے، دعا سلام ہے، ہمارے پاس اگر وہ بھی چل کر آ جاتا ہے تو اس کی شرافت اور اس احترام کے پیش نظر کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بات کو ٹالا نہ جائے۔ اپنی بات میں کوئی کمی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، اس کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک تہذیب ہے، روایت ہے۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کے حق میں روزہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا، اللہ کا مہمان، اور اللہ کی آخری کتاب بھی سفارش کر رہی۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عام آدمی کی اگر ہماری بارگاہ میں، ہمارے پاس، ہماری نظر میں ایک وقعت ہے، حیثیت ہے، تو روزے اور قرآن کی جو ایک حیثیت ہے اور مقام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی عزت و عظمت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے وقت اور جگہ کو سمجھا جائے۔ عبادت گھر میں بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے ہمیں ایک اعزاز بخشا ہے کہ پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دیا ہے۔ جہاں بھی آپ نے جگہ پاک ہے، مصلی بچھایا ہے، نماز ہو گئی ہے آپ کی، پوری روئے زمین۔ اور یہ خاص جو نسبت ہے، اعزاز ہے اور برکت ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں حکم شرعی ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس امت کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، ان کے لیے مقرر تھا مقام اور عبادت گاہیں، ان کے لیے جگہ مقرر تھی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ سفر میں کہیں بھی ہیں، صحرا میں ہیں، چٹیل علاقوں میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، صاف ستھری جگہ پہ آپ نے مصلی بچھایا ہے، نماز آپ کی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، جتنا بھی کوئی نادان ہو، نہ پڑھا لکھا ہو زیادہ، لیکن اتنا سمجھتا ہے کہ جو عبادت خانہ خدا میں کی جاتی ہے، جو عبادت بارگاہ خداوندی میں کی جاتی ہے، مسجد میں کی جاتی ہے، یار اس کی عبادت جیسی کوئی اور عبادت نہیں۔ پھر جو عبادت مسجد حرام میں کی جاتی ہے، پھر جو سجدے مسجد نبوی میں کیے جاتے ہیں، ان جیسی عبادت تو نہیں ہے۔ جو عبادتیں نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی جاتی ہیں، ان جیسی تو پھر نمازیں کہیں بھی نہیں۔ جگہ کا نا ایک بڑا رول ہے، بڑا کردار ہوتا ہے، وقت کا اور جگہ کا۔ 11 مہینے ایک طرف، لیکن رمضان شریف کا مہینہ وقت ایک طرف۔ تو کسی چیز کی عزت و عظمت سمجھنے کے لیے جگہ اور وقت، یعنی زمان اور مکان، اس کا بڑا خاص کردار ہے۔ قرآن مجید کی عظمت سمجھنے کے لیے اگر آپ زمان و مکان کو بھی سمجھ لیں، ایک دانا کے لیے، دانشور کے لیے کافی ہے اتنی بات کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب کی اتنی حیثیت ہے، اتنا مقام ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت بخشی ہے، ہر اعتبار، ہر جہت سے اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک مقام عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے، 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ جو عظمت والا مہینہ رمضان شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو رمضان شریف کے اندر کیا۔ پھر رمضان شریف کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ضرور قابل قدر و منزلت ہے، لیکن جو مقام لیلۃ القدر کا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر جس کا مقام ہے، 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف،
سال ہا سال کی عبادت پر جو ایک رات کی عبادت بھاری ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرما رہا ہے ایک تو ہم نے قرآن نازل کیا تو رمضان میں کیا، اس کے بعد رمضان کی عام رات میں نہیں، خاص رات لیلۃ القدر کے اندر کیا. اور پھر قرآن مجید ایک بار یک بار نازل ہوا، ایک دفعہ سارے کا سارا نازل ہوا، اور پھر آگے 23 سالوں کے اندر نجمن نجمن قسط وار حکمت خداوندی کے مطابق تھوڑا زیادہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا. لیکن جب یک بارگی نازل ہوا، ایک ہی بار نازل ہوا لوح محفوظ سے، وہ کہاں نازل ہوا؟ وہ بیت المعمور میں نازل ہوا. بیت المعمور فرشتوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، جہاں کعبہ ہے. اس کعبہ کی سمت میں، اس کی جو چار دیواری ہے، کعبہ کی جو باؤنڈری ہے، اس چار دیواری کی بالکل سیدھ میں، بالکل سمت میں جو آسمانوں پر فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ بنوائی ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. لوح محفوظ سے سب سے پہلے قرآن مجید اکٹھا ایک ہی بار کہاں نازل ہوا؟ بیت المعمور میں نازل ہوا، اس عبادت گاہ میں نازل ہوا. اور چوتھی بات اور سب سے بڑی بات، پھر حکمت کے ساتھ تدریجاً تدریجاً آہستہ آہستہ، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت، کبھی چند آیات، کبھی ایک آیت، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق، حکمت کے مطابق بیت المعمور سے وحی الہی کی صورت میں پھر کہاں نازل ہوا؟ الم نشرح لک صدرک والے سینے کے اوپر نازل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پر نازل ہوتا رہا. اب آپ پھر اس بات کو سمجھ جائیے کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسی کیسی نسبتوں کا لحاظ رکھا. رمضان شریف میں پھر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بعد لوح محفوظ سے بیت المعمور، بیت المعمور کے بعد اللہ نے اپنے آخری محبوب کے سینے کے اوپر نازل کیا. تو جس کی جگہ اور جس کے وقت کا لحاظ اللہ نے اتنا کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو نازل کرنے کے لیے ایسے وقت اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے. یہ فرشتے تھے جو قرآن کی عزت و عظمت کو سمجھتے تھے. اور جب یہ قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے قرآن ملا، میری امت کو قرآن ملا، تو فرشتوں نے مبارکباد دی میری امت کو کہ جنہیں یہ قرآن ملا ہے. مطلب ہمیں ملا ہے، ہم سب کو ملا ہے، ہم امت محمدیہ کو ملا ہے. کبھی انسان کسی چیز سے مثبت فائدہ اس لیے بھی نہیں اٹھاتا کہ اس کو اس چیز کی قدر کا نہیں پتہ ہوتا. گولڈ ہے میرے پاس ہے، ڈائمنڈ ہے میرے پاس ہے، کوئی ہیرا میرے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی جوہر میرے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی یاقوت و مرجان کا موتی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں میرے گھر میں کتنی قیمتی چیز رکھی ہوئی. آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فائدہ وہی اٹھائے گا جو جوہری ہوگا، جو جوہر شناس ہوگا. ہم اپنی ذات سے اس لیے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیں کون. اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کی امت کا مقام کیا ہے. اب قرآن جب نازل ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دارمی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرشتے کھڑے ہو کر دعائیں دے رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ طوبیٰ لامتی ینزل ھذا علیہا، اس امت کو مبارک جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. طوبیٰ لألسنۃ تکلم بھذا، ان زبانوں کو مبارک جو زبانیں اس کی تلاوت کیا کریں گی. طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ان سینوں کو مبارک جن سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. حافظ قرآن ہیں، خوش نصیب ہیں جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، یا جنہوں نے قرآن کے کچھ حصے کو یاد کر رکھا ہے، اتنا حصہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے. تو فرشتے امت کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں، تلاوت کرنے والی اس زبان کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں، یاد کرنے والے اس سینے کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں قرآن کی عزت اور عظمت کی وجہ سے. ایک اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو سے مراد یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، کیا وہ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے دور حاضر میں اس پوری امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کی اتنی بڑی کتاب
جس کو اللہ نے وہ خصوصیت بخشی جو اللہ نے پچھلی دیگر کتابوں کو بھی نہیں بخشی۔ انبیاء لینے جاتے تھے کتابیں اللہ کی بارگاہ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ چلے کاٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، 40 راتیں گزار دیں، اس کے بعد کیا لے کر آئے؟ تورات لے کر آئے اپنی امت کے پاس۔ لیکن یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جہاں ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، ازواج میں ہیں، میدان جہاد کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں، قرآن مجید خود آیا جا رہا ہے میرے حضور کی بارگاہ کے اندر، جانا نہیں پڑتا، جبریل امین لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے، اتنا مقام بخشا ہے اس کتاب کو۔ پھر سب سے بڑی بات، وہ صحیفوں کی صورت میں ہوتے تھے، تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی یادداشت کے لیے سینوں کو کشادہ کر دیا۔ چھوٹا بچہ جو ڈھنگ سے اپنی مادری زبان، ماں کی زبان ابھی پوری نہیں بول سکتا، 30 پارے یاد کیے بیٹھا ہے، 30 پارے یاد کیے بیٹھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سورۃ القمر کی 4 مقامات کے اوپر 27ویں پارے میں آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، 4 مقامات پر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، اس قرآن کو نصیحت کے حوالے سے بھی آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان بنایا، ہے کوئی تم میں سے اس کو یاد کرنے والا؟ کتنی بڑی تعلیم ہے اس کے اندر۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ کتنا بڑا تعارف ہے اس کتاب کا۔ قرآن مجید کی 39ویں سورہ زمر آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا، سب سے احسن کلام قرآن کی صورت میں ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، جس میں تکرار بھی ہے، لیکن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں، ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جب میرے قرآن کو وہ پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا صرف کانپتے نہیں ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جب پڑھتے ہیں تو پھر ان کے دلوں کو قرار مل جاتا ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے، ان کے جسموں کے اوپر بھی وہ راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تعارف ہے قرآن مجید کا۔ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بالکل پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے جب میرے اس نازل کردہ قرآن کو جو ہم نے اپنے حبیب کو دیا، جب جاننے والے، سمجھنے والے، ایمان والے اس کو سنتے ہیں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، سننے والے جب سن رہے ہوتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے حبیب جب تیرے غلام تیرے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ذرا ان کی آنکھوں کو تو دیکھ، انداز دیکھیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھوں کو تو دیکھ، کیا ہو رہا ہے؟ تفید من الدم مما عرفوا من الحق، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں قرآن سن کر۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ حق کو پہچان رہے ہیں، اور صرف رو نہیں رہے، اس زبان سے کہہ رہے ہیں، یقولون کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم تیرے اس قرآن پر ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہماری گواہی کو قبول فرما لے، ہماری اس شہادت کو قبول فرما اور ہمیں شہادت دینے والوں کے اندر لکھ لے۔ یہ ہے وہ قرآن۔ میں تو پڑھتا جاؤں وہ آیتیں جو قرآن کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، پوری انسانیت کو جمع کر دیا جائے، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ فرمایا حبیب اعلان کر، سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں، وقت کے بڑے بڑے فصیح اور ادیب جمع ہو جائیں، انسان تو انسان رہیں، ذرا جنوں سے بھی طاقت لے لیں، آئیں سارے جنات بھی جمع ہو جائیں، میری اس لاریب کتاب کے برابر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتی۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی جی بھر کے مدد کریں، جتنی بھی مدد کریں، لیکن میرے قرآن جیسا کوئی اور کلام نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن ہمیں ملا ہے۔ تو میں نے کہا ایک اس کا ظاہری پہلو ہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، میں سرپرستوں سے عرض کر رہا ہوں، صاحبان اولاد سے عرض کر رہا ہوں، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، اس نیت میں وہ رہیں، لیکن اولاد والوں سے عرض کر رہا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، بھلے ہمارا مسجد اور مدرسے سے تعلق ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے
کہ آپ نے بچے کو داخل کرایا اور آپ چادر اوڑھ کر سو گئے کہ بچہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہے, جو ذمہ داران ہیں مدرسہ کے, جو لوگ سنجیدہ ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ نے خود خبر گیری نہ کی اور قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آپ نے خود اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی, میں نہیں سمجھتا کہ آنے والی نسلیں اپنے باپ دادا کی یاد کو جو ہے وہ قرآن کی نسبت سے زندہ کریں. میں نہیں سمجھتا. استاد بھی پڑھائے, لیکن چھوٹے بچے کے ساتھ جب آپ اپنی اس گود میں اس کو بٹھا کر کھیل رہے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے کو جب آپ اپنے بازو پہ لٹا کر اس کو سلائے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور ہوش سنبھالنے والے بچے کو جب آپ اپنا دشمن اور سجن دوست سمجھا رہے ہوتے ہیں, بیٹے کون سے رشتے ہیں جو ہمارے ہیں, کون ہے جو ہمارا شریک ہے. ہوش سنبھالنے والے اپنے لڑکے کو جب آپ اپنے کاروبار کے طریقے سمجھا رہے ہوتے ہیں, گاہک کے ساتھ ڈیلنگ بیٹھ کر سمجھا رہے ہوتے ہیں, اس لیے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ تنہائی میں ان باتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ان لمحوں میں, ان اوقات میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دے دی نا, قرآن کی بھی عظمت سمجھا دی نا, اس کا اثر اس مدرسے سے بھی زیادہ ہوگا. آزما کر دیکھیں. مدرسے والے ہم بھی صاحب اولاد ہیں, تجربے کی میں باتیں کر رہا ہوں. یہ جو تنہائیوں کے اوقات ہوتے ہیں نا, اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ نے کوئی بات چھیڑ رکھی ہے, تمام بچے بیٹھے ہیں, تمام گھر والے بیٹھے ہیں, اس محفل میں آپ کی دین کی گئی بات آپ کی اولاد کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہے. اگر ایک چھوٹے بچے کو اتنا پتہ ہے کہ میرے گھر میں کتنا قیمتی کھلونا پڑا ہوا ہے, اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے گھر میں کون سی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے, میری کون سی قیمتی چیز میرے پاپا فلاں سفر سے لے کر آئے تھے, یہ سب باتوں کا آپ کے بچوں کا اگر پتہ ہے, اور اس کو یہ نہیں ہے پتہ کہ الماری میں رکھی گئی کتاب, یہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے جو میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے, جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے, جس کے ساتھ ریل رکھا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ, اس بچے سے کہیں زیادہ گھر کے سرپرست کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اس نے آج تک کیا کیا ہے اور کر کیا رہا ہے اپنے بچے کے مستقبل کے ساتھ. اسے سب کچھ دیا اور کبھی قرآن کھولے بیٹھا ہے. کھولے گا تو پتہ چلے گا نا, جب کھولے گا تو بچہ قریب آئے گا, بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ کیا پڑھ رہا ہے, میری ماں کیا پڑھ رہی ہے, وہ دیکھے گا. یہ ہمارے گھریلو باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ دیکھے گا, وہ ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کرے گا, اگر وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے وہ بول سکتا ہے, وہ آپ کی بات سنتا ہے. 2.5 سے 3 سال اس کی عمر ہو رہی ہے, بچی ہے, بچہ ہے, اس کو سمجھائیں یہ کیا ہے, بیٹے اس کو کس طرح ہاتھ لگاتے. یہی وہ باتیں ہیں الحفظ فی الصغر کالنقشی فی الحجر. بچپن کی جو بات آپ نے یاد کروا دی, وہ یاد نہیں کروائی, وہ آپ نے پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دی. اب کوئی مٹا کر دکھائے اس کو. تو مستقبل سوچیں اپنے بچوں کا کہ قرآن کے حوالے سے آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے. استاد اپنا حق ادا کرتا ہے, لیکن ماں باپ اپنا حق ادا کریں. بچوں کے اندر ایک رغبت پائی جاتی ہے کہانی سننے کی. موبائل آ گئے ہیں, کمپیوٹر آ گئے ہیں, ٹیبلیٹس آ گئے, نہ جانے کیا جدید ڈیوائسز, ٹیکنالوجی آ گئی, چھوڑ دیں ان چیزوں کے. اس کے باوجود بھی بچے کی فطرت میں آج بھی کہانی اور قصہ سننے کا لگاؤ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سناتے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے بچے کو, جس کو قرآن نے احسن القصص کہا, جس کے لیے قرآن نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. جب قصہ ختم ہوا تو فرمایا پڑھنے اور سننے والوں اس کو صرف قصہ نہیں سمجھنا, عقل والوں کے لیے تو میں نے اس قصے کے اندر بہت بڑی عبرت رکھی. وہ قصہ اپنے بچے کو بیٹھ کر سنائیں. اگر اس کو اندر کہانی سننے کا جذبہ ہے, وہ کہانی پڑھتا ہے, وہ کہانی کارٹونوں کی دیکھتا ہے ٹی وی کے اوپر, وہ آپ کے منہ سے کہانی سنے گا بھی سے. وہ دادیاں, وہ نانیاں, وہ مائیں, وہ باپ, وہ کیا کہانیاں بچوں کو چھوٹی چھوٹی سنا کر نہیں سلایا کرتے تھے, جس کے اندر سبق ہوا کرتے تھے. کتنے کالم نگار میں ان کو پڑھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ میری دادی نے مجھے یہ کہانی بچپن میں سنائی تھی جو آج تک مجھے یاد ہے. تو کیا یہ بچپن کے اثرات نہیں ہیں؟ آپ پوچھیں بچے سے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب. یہ پرسوں پہلے دن کی بات ہے, شاید کوئی FA کے امتحانات تھے, ایک لڑکے کا میرے پاس فون آ گیا دوپہر کے وقت. سر جی یہ ایک سوال ہے کہ آخری 10 صورتوں کا خلاصہ لکھیں, تو اس کا مختصر ہمیں جواب دیں. یعنی یہ سوالات کتابوں کے اندر موجود ہیں, اسکولوں کے اندر موجود ہیں, لیکن ہم نے برتاؤ رسمی کیا, ہم نے چھوڑ دیا.
لیکن اسی چیز سے ہم رسم سے ہٹ کر حقیقتاً تعلق اس سے قائم رکھتے تو پتہ ہوتا نا یہ آخری 10 سورتوں میں اللہ نے کتنا بڑا بیان جاری کیا. دیکھو جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے، اور یہ ترتیب ہماری نہیں ہے، بندوں کی نہیں ہے، صحابہ کی اپنی نہیں ہے. جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی آپ علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ فلاں صورت کو فلاں سے پہلے اور فلاں کے بعد میں رکھ دو. سب سے پہلے دیکھو سورہ علق نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیتیں یہ والی نازل ہوئی. لیکن قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب. تو جو پہلے نازل ہوا ہے وہ تو آخری پارے میں جا رہا ہے، جہاں تیسرا پاؤ ختم ہو رہا ہے وہاں جا رہا ہے، اور جو بعد میں نازل ہوا ہے اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے. تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں یہ کیا ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ترتیب ہے، اس میں ہمارا انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے. تو جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے؟ بچے سے پوچھیں کہ فیل کیا ہے بیٹا. بچے کو ایلیفینٹ کا پتہ ہے، بچے کو فیل کا کیوں نہیں ہے پتہ؟ جناب بچے کو ای فار ایلیفینٹ، ایلیفینٹ مانا ہاتھی، ایلیفینٹ کا بچے کو اگر پتہ ہے تو بتائیں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل مانا ہاتھی ہوتا ہے بیٹا. ہاتھیوں کا یہاں پر واقعہ موجود ہے. ابرہہ نامی بادشاہ تھا، ہاتھیوں کے اوپر وہ آیا تھا. اس نے کوشش کی تھی کعبہ کو گرانے کی، لیکن کیسے اس نے مار کھائی اور اللہ کی کتنی بڑی پھٹکار اس کے اوپر پڑی. وارسل علیہم طیرا ابابیل. آپ موبائل سے ابابیل نکال کر دیں نا، سرچ ماریں ابابیل لکھیں، ابابیل کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے. بچے کو دکھائیں کہ چڑیا کتنا بیٹا یہ پرندہ ہے ابابیل، جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے. ڈسکوری چینل بچے شوق سے دیکھتے ہیں جناب، اینیملز بچے شوق سے دیکھتے ہیں، برڈز والے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بچے شوق سے دیکھتے ہیں. دکھائیں نا ان کو یہ پرندہ، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھائے بیٹا دیکھ رہے ہیں کتنا پرندہ ہے، لیکن میرے رب نے اس سے کام کتنا بڑا لیا ہے. یعنی رب جب چاہے تو چھوٹی سی مخلوق سے بھی کام کتنا بڑا لے لیتا ہے. ایک ابابیل چڑیا نامی پرندہ، کیا اس کی یار مجال ہے، لیکن اس کے پنجے کے اندر کنکر دے دیا گیا ہے اور وہ کنکر اوپر سے پھینکتا ہے تو کافر کو وہ کنکر چیرتا ہوا نیچے آتا ہے. مخلوق چھوٹی سی اور اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا ہے. میرا رب قادر ہے جس سے چاہے جس طرح کا کام لے لے. میرے خیال میں ان باتوں کے لیے کوئی آپ کو 10 سال کورس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ابا جان پہلے جائے 10 سال عالم کورس. یہ تو تھوڑی سی سمجھداری کی بات ہے. پہلے آپ چھوٹی سی معلومات حاصل کریں اور پھر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. کتنی چیزیں ہیں ہم نے قرآن کو ظاہری طور پر ایک جوڑا ہوا ہے، ایک رسمی طور پر تعلق ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں. آپ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حضرات بیٹھے ہیں، یہ بتائیں آج بھی ہماری بیٹیوں کو گھروں میں قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے یہ نہیں کیا جاتا؟ میں اسی وسیب کا ہوں، میں اسی علاقے کا ہوں، تقریباً میری برادری کے افراد بھی بیٹھے. ہمارے ہاں یہ رواج آج بھی موجود. باہر کے کچھ لوگ آئے بیٹھے نہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس پٹی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جب بھی بچی ہمارے گھر سے رخصت ہوتی ہے قرآن مجید کو کچھ بزرگ یا عورتیں لے کر کھڑی ہوتی ہیں، بیٹا نیچے سے گزر. چلو جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہوگا ہم ایک اچھا گمان کر لیتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک اچھی نیت کی ہوگی کہ آج میرا فرض ادا ہو رہا ہے لیکن رب کے قرآن کے سائے میں ہو رہا ہے. چلو ایک اچھی نیت تھی، لیکن آج وہ کہاں چلی گئی؟ آج وہ قرآن رہ گئے. میں تو نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے قرآن اٹھایا وہ پتہ نہیں اس وقت وہ باوضو بھی ہوتے ہیں. ایمان سے ذرا غور کریں، جو حالات ہیں جو غفلت ہے اس میں دیکھیں. اور اس کے بعد جہاں دیگر جہیز کا ساز و سامان ہے وہاں پر جہیز میں ایک اچھے غلاف میں، ایک اچھے رحل سمیت ایک اچھے باکس میں ہماری بچیوں کے جہیز میں قرآن بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. جب بچیاں ہمارے گھر میں آتی ہیں واشنگ مشین کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، فریج کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا صحیح چل رہی ہے، واشنگ مشین صحیح چل رہی ہے، فلاں چیز تو یہ جہیز میں دی ہے صحیح چل رہی ہے. ماں بھی پوچھ رہی ہوتی ہے وہ بیڈ کو خراب تو نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، رنگ تو نہیں اتر رہا. ماں باپ میں سے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہو کہ بیٹا جہیز میں قرآن بھی دیا تھا، کتنی بار کھول کر پڑھا ہے؟ روزانہ منزل کرتی ہو، روزانہ کچھ پڑھتی ہو؟ حقیقت ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو نفی میں ہے. چلو خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ جواب مثبت میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن جس سے تعلق ہمیں ایک دل و جان سے قائم کرنا تھا ہم نے اس کو رسم بنا دی. ہم نے پوچھا تک نہیں کہ یہ چیزیں آپ کو دی ہیں بیٹا یہ کیا اصل وجہ کیا ہے. کہ وہ جو 18 سال کی عمر ہمارے گھر میں اس نے گزاری، وہ جو 20 سال گزار کے گئی، وہ جو اپنی بلوغت اور اپنے شعور تک پہنچنے کی عمر ہماری بیٹی گزار کر گئی، اصل سوال تو یہاں بنتا ہے اگر اس دوران آپ نے قرآن سے تعلق قائم کیا ہوا ہوتا بیٹی کا تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نئے گھر بسانے کے بعد بیٹی نے قرآن ہی اٹھانا تھا. وہ جو آپ نے مصلی جہیز میں دیا تھا وہی بچھانا تھا، وہی جائے نماز پر ہی اس نے نماز پڑھنی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ جائے نماز دی ہے جہیز میں جیسے گھر میں پڑھتی رہی ہوں مجھے یہاں پر بھی نماز پڑھنی.
تو آج وقت ہے ایک نئی نسل کے بارے میں دیکھیں کتنی معلومات ہیں، کرکٹ کی ان کو کتنی معلومات ہیں، کیسی کیسی بچوں کو معلومات ہیں، لیکن ہماری غفلت اور بڑھتی جا رہی ہے کہ بنیادی جو حکم ہے الہی نازل ہوا سب سے پہلے اسلام کا، اقرا بسم ربک الذی، قرآن کے ذریعے نازل ہوا، اس قرآن سے ہم نے اپنے بچوں کو کتنا شناس کروایا، کتنی پہچان ان کو کروائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے، قوم عاد کے حالات پڑھیں کہ کیسے بڑی بڑی وہ اپنے ہاتھوں سے بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، اور آپ یقین کریں یہ اہرام مصر جو ہیں، یہ جو عجوبے ہیں، یہ بچے بیٹھے نوجوان یہ اہرام مصر کے جا کر سرچ کریں، یہ ہاتھوں کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں۔ اس وقت کہاں اتنی مشینری تھی؟ قرآن مجید نے ان عمارتوں کا ذکر کیا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور اتنی بڑی جو عمارتیں بنا رہے ہو اے قوم عاد، جس کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، فرمایا اتنی بڑی عمارتیں خوبصورت بنا رہے ہو، یہ تو بتاؤ کیا تم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے؟ اب آج بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہوں نے خوبصورت عمارتیں بنائی؟ تو یہ واقعات بھی ہیں قرآن میں، لیکن ان واقعات کے اندر عبرت بھی ہے۔ بچہ واقعہ کو شوق سے جب سنے گا تو اس کے اندر موجود عبرت سے بھی عبرت حاصل کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم نے نبھانا ہے۔ بچے کے اندر ایک رغبت ہوتی ہے اپنی آواز سننے کی، آپ ایک مرتبہ اس کو بولیں کہ بیٹا کچھ بولو، آپ ریکارڈ کر لیں موبائل میں، جب وہ اس کو دوبارہ سنے گا آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر بڑی عجیب کیفیت طاری ہوگی۔ میرے دوست ہیں ہمارے کراچی میں دوست ہیں، وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ویڈیو بنا کر ہمیں ضرور بھیجا کریں، آتے بھی رہتے ہیں ملنے بھی آتے ہیں، تو وہ میں جب ریکارڈ کر لیتا ہوں اپنی بچی کی السلام علیکم یہ والی ویڈیو، تو پھر بچی مجھ سے خود تقاضا کرتی کہ بابا مجھے بھی دکھاؤ، یعنی وہ خود دیکھنا چاہتی کہ میں نے کیسے بولا ہے۔ یہ ایک فطرت میں فزیکلی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ چھوٹی سی صورت اپنے بچے کو یاد کروائیں اور پھر اس کی ریکارڈنگ کریں، اور پھر آپ اس کو وہی ریکارڈنگ سنوائیں، وہ بظاہر اپنی آواز سن رہا ہے لیکن سن کیا رہا ہے؟ قرآن سن رہا ہے۔ آپ اس بہانے کتنی بڑی اس کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو شاید اس کا احساس ہی نہیں۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم پہلے خود اس ذوق سے آشنا ہوں گے تو یہ ذوق آگے بھی منتقل ہوگا۔ اگر ہم بے ذوق ہیں تو ہماری اولاد کیسے ذوق والی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کا جو ایک ظاہری تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کا، شوق دلانے کا، بچوں کے حوالے سے سرپرستی کے جو حقوق ہیں ان کو ہم ضرور ادا کریں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھے۔ میں لفظ مقصد پر بہت بولتا رہتا ہوں۔ مقصد ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے۔ یہ لائٹ جل جائے، جتنی ہم نے مہنگی اس کو خریدا ہے ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو پھینک دیں گے، ہم اس کی جگہ نیا لے کر آئیں گے، بھلے ہم نے اس کے لیے بہت پیسے 20,000 25,000 کے لگ بھگ اتنی بڑی یہ گھڑی آ رہی ہے، یہ الیکٹرک گھڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ خراب ہو جاتی ہے، ہماری کسی کام کی نہیں ہے۔ مقصد ایک ایسی چیز ہے جو چیز کو زندہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد سمجھے۔ قرآن مجید کی 14ویں سورہ سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر شروع میں اللہ نے فرمایا اور مقصد بتایا کہ میں نے یہ کتاب کیوں دی ہے، میں نے اپنا کلام کیوں نازل کیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے حبیب میں نے آپ کو یہ کتاب اس لیے دی، آپ اپنی امت کو پڑھ کر سنائیں گے، کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ وہ قرآن جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف پہنچانے کے لیے آیا ہے، کیا ہم اندھیروں سے نکل سکیں؟ کیا ہم وہ نور ہدایت کو جان چکے ہیں جو نور ہدایت قرآن میں ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن مجید کی 7ویں سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر اللہ نے فرمایا جو سب سے پہلے میرے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، پھر میرے نبی کے دین کی انہوں نے مدد کی، 3 باتیں۔ چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر جو ہم نے قرآن نور کی صورت میں قرآن اپنے نبی کو دیا، ان لوگوں نے پھر اس کی پیروی بھی کی، اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزاری۔ رب نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب۔ تو آج ہماری بھاگ دوڑ کس کام کے لیے؟ کامیابی کے لیے ہے؟ یہ نہیں، جو جس سفر پہ لگا ہوا ہے، مقصد جو بھی ہے، لیکن پیچھے پڑا ہوا ہے کس چیز کی؟ کامیابی کے۔ جو کامیابی اس نے اپنے دماغ میں سوچی ہوئی ہے، آخرت کی نہ صحیح دنیا کی صحیح، پڑا ہوا تو کامیابی کے پیچھے ہے نا۔ بھاگ دوڑ کا واحد مقصد تو کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نور کی پیروی کرو گے، میرے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے،
تب تمہیں میں بھی کامیابی دے دوں گا۔ اور اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ زندگی بھر دوڑتے رہے اور اللہ اگر کامیابی نہ دے تو نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تو فرما رہے کہ میں نے کامیابی کہاں رکھی ہے۔ تو یہ کامیابی جب ہے ہی اس نور کی پیروی میں، تو اس کو ہمیں سمجھیں۔ جنہوں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، اللہ نے ایسی عزتوں سے انہیں نوازا ہے، آج تک ان کی عزتیں قائم۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پوری تاریخ کی طرف آپ کو لے کر جاؤں۔ چوتھے امام، 4 اماموں میں سے حضرت امام احمد بن حنبل 241 ہجری کے اندر جن کا وصال ہے، آج سے 1200 سال پہلے۔ بات کو ذرا پلے باندھیے گا، قرآن مجید کے موضوع پر شاید پھر کبھی بولنے کا موقع ملے، بات پلے باندھیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آج سے 1200 سال پہلے وصال ہوا ہے۔ کچھ چھوٹی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ قرآن کی ناموس کے لیے انہوں نے قیدیں کاٹی ہیں، قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کے مسئلے کے اوپر۔ یہ جتنا 70 کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ چادر ہوتی تھی، باقی سارے جسم کو ننگا کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ ہزاروں میں جن کے شاگرد تھے۔ آج مسند امام احمد، اتنی بڑی حدیث شریف کی کتاب جن کی لکھی ہوئی ہے، حدیث کی خاطر پتہ نہیں انہوں نے پوری دنیا کو 2 مرتبہ چھان مارا ہے، لیکن وہ قرآن کی خاطر روز صبح شام ننگی پیٹھ کے اوپر کوڑے کھا رہا ہے، اس قرآن کی عزت اور عظمت کی خاطر، اور ہنس کر برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ کسی اور دنیاوی وجہ نہیں ہے۔ اگر وجہ ہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، نہ جانے کتنے وسائل اور ذرائع موجود ہیں، اور آج سے 1200 سال پہلے، 12 صدیاں پہلے کیا حال ہوگا؟ کس چیز کی معلومات ہوں گی؟ کیا سپیکر ہوں گے کہ اعلانات ہو رہے ہیں، فلاں کی نماز جنازہ ہے، فلاں شخص قضاء الہی سے فوت ہوگی۔ کوئی اعلانات کا ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس وقت ان کی نماز جنازہ میں 8 لاکھ افراد تھے۔ سر یہ کوئی کچی باتیں میں آپ سے نہیں بول رہا۔ حلیۃ الاولیاء بزرگوں کی تاریخ کے اوپر مستند کتاب ہے، حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی، کئی جلدوں پر عربی کی میرے پاس موجود ہے۔ میں آپ سے ایسے باتیں نہیں کر رہا۔ 8 لاکھ افراد ان کی نماز جنازہ میں تھے۔ کسی کو اگر مکانوں کی چھت پر جگہ ملی اس نے وہیں پہ نیت باندھی، کسی کو سواری سے اترنے کا موقع نہیں ملا اس نے وہیں پہ نیت باندھی، اور نہ جانے کتنی تعداد تھی جن کو موقع ہی نہیں مل سکا، جگہ ہی نہیں مل سکی۔ لیکن اس سے بھی بڑی آپ کو بات ایک بتاؤں، آپ کا ضمیر زندہ ہو جانا چاہیے، آپ کا دل جگمگا اٹھے اس بات کو سن کر کہ اس جنازے کو دیکھ کر اسلم عشرۃ آلاف من الیہود والنصارى والمجوس، مجوسی آگ کے پجاری، نصرانی، عیسائی، یہودی، ایسے کٹر اسلام کے دشمن لوگ امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 10,000 یہودی نصرانیوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ سوچ کر مسلمان ہوئے کہ یار جو شخص فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے بعد جس کے جنازے میں اتنی تعداد ہے اور اللہ نے جس کے جنازے کو اتنی عزت دی ہے تو وہ خود کتنی عزت والا ہوگا، اور وہ اسلام کتنی عزت والا ہوگا جس کا یہ پیروکار تھا۔ اس نیت سے انہوں نے اس دین اسلام کو قبول کیا۔ 10,000 آدمی، امام شرانی نے تو اپنی طبقات میں 20,000 لکھے ہیں، میں نے تو محتاط ہو کر آپ کو 10,000 ایک روایت کے بتائیں۔ 10 ہوں یا 20,000، ہزاروں غیر مسلمان ہو رہے، کس لیے؟ صرف جنازے کو دیکھ کر۔ تو جنہوں نے اپنی موت کے بعد بھی اس روحانی فیض کو زندہ رکھا ہے، ان کی زندگی اپنی کتنی فیض والی ہوگی۔ لیکن یہ کیسے چیزیں ملیں؟ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے۔ وہ محدث بھی تھے، وہ فقہ کے امام اور بانی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ عزت خاص انہیں ملی تو اس قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے